ڈی جی ایف آئی اے جو ہیں وہ آج خود پیش ہوئے اور آج جو انہوں نے اپنی محکمے کا نوحہ جو پڑا ہے وہ میرے لیے بڑے کنسرن کا باعث ہے کہ آج انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ نہ کیپیسٹی ہے ان کے ڈپارٹمنٹ کے پاس، نہ کوئی سیریسنس ہے، اور میرے کیس کے اوپر جو لوگ کام کر رہے تھے شاید ان کے خلاف انہوں نے کوئی محکمانہ جو ہے وہ غفلت کرنے کے اوپر ان پہ کوئی کارروائی بھی شروع کی ہے۔ لیکن آج جو دو تین امپورٹنٹ چیزیں ہیں، پہلی چیز یہ ہے کہ یہ اعتراف ڈی جی ایف آئی اے نے کیا ہے کہ کوئی بھی سرکاری کوئی ڈاکیومنٹ یا کوئی ایسا ایم او یو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ہے یا کسی جو سوشل میڈیا ہماری سائٹس ہیں ان کے اوپر کوئی بھی ایسا نہ میڈیا کے ساتھ، نہ فیس بک کے ساتھ، نہ کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے نہ اکاؤنٹس کو جو ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے، نہ ان کے اوپر جو آنے والا مواد ہے اس کو کہیں پر بھی جو ہے وہ ختم کرایا جا سکتا ہے۔ جو بات وہ کرتے ہیں اس کو کوئی سیریس نہیں لیتا۔ یہ ریاست پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا کنسرن کا باعث ہونا چاہیے کہ جو ایسے سوشل میڈیا جو ہماری سائٹس ہیں، وہ میٹا ہے یا فیس بک ہے یا ٹک ٹاک بھی غالباً اس کے اندر شامل ہوگا، جو یہاں سے ریونیو کما رہے ہیں، جو یہاں سے پاکستانیوں سے جو ہے وہ پیسے لیتے ہیں، ان کے بلو ٹک کے پیسے، کبھی ایڈز کے پیسے، کبھی کسی کے پیسے، لیکن وہ کہیں پر بھی گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ کہیں بھی کسی ایگریمنٹ میں نہیں ہے، اور جس کو آج چیف جسٹس صاحبہ نے بلیک منی کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بتائیں کہ پھر یہ بلیک منی نہیں ہے تو کیا ہے، کہ اگر یہ تمام جو سوشل میڈیا کے یہ سب سائٹس ہیں یہ چل رہی ہیں لیکن یہ آپ کو جواب دہ نہیں ہے، اور انہوں نے رونا رویا کہ جی ہمیں کوئی سنتا نہیں ہے، ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے، اور ہماری کیپیسٹی بھی نہیں ہے آفیسرز کی۔ اس سے میں سمجھتی ہوں کہ جو حالات ہیں پاکستان کے سوشل میڈیا کے وہ بڑی آسانی سے سمجھے جا سکتے ہیں کہ ہر بندہ یہاں مادر پدر آزاد ہے، چونکہ اس کو شاید معلوم ہے کہ اس کو دیکھا اور پوچھا نہیں جا سکتا۔ پھر انہوں نے خیبر پختونخوا ہاؤس کے بارے میں پوچھا کہ وہ دہشت گردوں کا اڈا کیوں ہے، اس کے اوپر بھی ان کے پاس کوئی خاطر خواہ جواب نہیں تھا کہ جو یہ جہاں پر دہشت گردوں کو جو ہے وہ سیف ایک ہاؤس بنا کے دیا گیا ہے، جہاں پر وہ بڑی آسانی سے اور مزے سے جو ہے وہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں اور گناہ کر کے، جرم کر کے وہاں پر آرام سے وی آئی پیز کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ تمام وہ کنسرنز ہیں جو ریز ہوئے ہیں، پھر مجھے 10 دن کی تاریخ ملی ہے، 10 دن بعد میں پھر آؤں گی اور آ کے جو ہے وہ پھر دیکھیں گے کہ یہ نوحہ جو ہے یہ کہاں تک پہنچتا ہے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے، یا تو پاکستان کے اندر یہ جو سوشل میڈیا سائٹس اور سوشل میڈیا کے یہ سب جو چیزیں ہیں ان کو یا تو ریگولیشنز کے اندر آنا ہوگا یا ان کو بند ہو جانا چاہیے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی عزتیں اچھالیں، آپ کسی کی توہین کریں، آپ کسی کو ذلیل کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو پوچھنے والا اور آپ کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ اور میرا کیس یہی ہے، میرا کوئی پرسن اسپیسیفک کیس نہیں ہے، نہ میں کسی اے بی سی ڈی کے بارے میں کنسرنڈ ہوں۔ میرا آج بھی میرے وکیل صاحب نے بھی یہ گزارش کی کہ جی میرا سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ جو مٹیریل فیک مٹیریل ڈالا گیا تھا وہ آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے۔ مجھے کیا ریلیف ملا 2.5 مہینے ہو چلے ہیں آپ مجھے یہ لڑائی لڑتے ہوئے کہ وہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ اگر وہ ہٹائی بھی نہیں جا سکتی، کسی کو پکڑنا اور پوچھنا تو بعد کی بات ہے، اگر وہ ہٹائی بھی نہیں جا سکتی تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر یہ کس چیز کی ریاست ہے؟ اور اس طرح سے جو ہے وہ کس کو انصاف ملے گا؟ بہرحال جو کچھ لوگ ہیں جو ملک سے باہر سے آپریٹ کر رہے ہیں، اور بیسکلی یہ فتنہ جو ہے یہ ملک کے باہر سے آپریٹ ہوتا ہے، وہاں سے لیڈ ملتی ہے، وہاں سے لوگوں کو بتایا جاتا ہے آپ نے یہ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ پروپیگنڈا سیل جو ہے ایک منظم کیمپین کی طرح کرتا ہے۔ ان کے بارے میں آج بتایا گیا ہے کہ جی پہلے شاید ان کے آئی ڈی کارڈز وغیرہ بلاک ہوئے تھے، اب کوئی سیکنڈ فیز ہے، ان کی جائیدادیں وائدادیں اول تو ہوں گی نہیں یہاں کوئی، اور کوئی ہوگی تو شاید اس کو سیز کرنے کے بارے میں کیا جائے گا۔ بٹ دس از ناٹ مائی کنسرن۔ میرا کنسرن سب سے پہلا یہ ہے کہ جو فیک ویڈیوز پوسٹ کی گئی وہ آج بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، اور یہ میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے۔